لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. حدیث میں تو آتا ہے جو خونی رشتے ہیں وہ اگر توڑے بھی تو تم نے جوڑنا ہے اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں اللہ کی نظر میں جو رشتے ہیں بلڈ ریلیشن ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے. ہیومن رائٹس میں اللہ نے سب سے پہلے رائٹس کس کو دیے ہیں؟ جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے. بھائی سے سب سے قریبی رشتہ بھائی اور بہن کا ہوتا ہے. کتنی کمپلینز آتی ہیں ایک بھائی غریب ہے ایک نوٹوں میں کھیل رہا ہے لیکن اس کو اپنے غریب بھائی کا خیال نہیں, وہ بھکاریوں کی طرح مانگ رہا ہوتا ہے اس سے پیسے پھر بھی نہیں دے رہا ہوتا. کہہ رہا میں نے کمائے ہیں تجھے کیوں دوں؟ اور بھائی خود سے دیا کرو, مانگے بغیر دیا کرو اس کو. بہن بیوہ ہو گئی ہے کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ, ثواب سمجھ کے رشتہ داری جوڑنا نیکی نہیں ہے, بہت بڑی نیکی ہے. اور رشتہ داری جڑتی پتہ ہے کس سے ہے؟ چیزیں جڑتی ایلفی سے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہت ساری چیزیں جوڑنے کے بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں. سمت بانڈ بھی ہے ایک کیمیکل جس سے چیزیں جڑتی ہیں, اور گوند سے بھی چیزیں. بولتے کیوں نہیں یار آپ لوگ؟ بولتے نہیں ہو, مجھے میٹر گھومتا ہے میرا پھر. سمت بانڈ سے بھی چیزیں جڑتی ہیں, گوند سے بھی چیزیں جڑتی ہیں. جب ایلفی آیا تو ایلفی نے سب کو کیا کر دیا؟ پیچھے چھوڑ دیا. سمت بانڈ کو نا ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے, کہہ رہے میرا بچہ کہہ رہے عبد الصمد بانڈ. اتنا آپ کو فنڈامنٹلسٹ بننے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں سمد اللہ کا نام ہے لہذا عبد الصمد. میں نے کہا عبد الصمد اللہ کا, وہ اللہ کا نام ہے, یہ سمد بانڈ ہے, اس کو سمد بانڈ ہی کہا کرو. تو جیسے وہ حلیم کا بنا دیا نا کہ حلیم اللہ کا نام ہے تو دلیم بولو. بھائی اللہ کا نام الگ سینس میں ہے اور کھانے کی چیزوں کا نام الگ سینس میں ہے, تو اتنا آپ عجیب سا مشکل ہو جائے گی بھائی. پھر وہی ہے کہ وہ رحیم بریانی تو رحیم اللہ کا نام ہے تو بریانی کا نام رحیم کیوں رکھ لیا؟ کریم بریانی, کریم ہے نا ہمارے یہاں وہ اوبر کی طرح, تو کریم اللہ کا نام بھی ہے تو اب کیا اس کا نام چینج کریں؟ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ دماغ کا ہوتا ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بات ہی دماغ سے نکل جاتی ہے میں جب جاتے ہیں نا. ہاں, تو خونی رشتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کہہ رہا تھا رشتے جڑتے ہیں جیسے چیزیں جڑتی ہیں گوند کے ساتھ بھی, ایلفی کے ساتھ بھی, سمت بانڈ کے ساتھ بھی, اور بھی بہت, لیکن ایلفی سے زیادہ جڑتی ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ نے حکم دیا ہے رشتے جوڑنے کا. اور آپ کو پتہ ہے رشتہ جڑنے میں سب سے بہترین جو چیز جوڑنے والی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے جس کو ہم پیار سے کراچی میں روکھڑا کہتے ہیں. جس کو ہم کراچی میں پیار سے کیا کہتے ہیں؟ روکھڑا کہتے ہیں. جیب میں روکھڑا ہے تو چل شنواری چلتے ہیں, کہتے ہیں نا لوگ, روکھڑا ہے تو چل ذرا ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. اگلا کہتے ہیں روکھڑا ہی نہیں ہے. پیسہ سب سے زیادہ کسی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہو نا, مجھے لوگ کہتے ہیں میرے بھائی سے بنتی نہیں ہے, ہر وقت منہ بنا کے رکھتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہہ رہا میرا بڑا بھائی جو ہے نا مجھے چنگیز خان زیادہ لگتا ہے, بڑا بھائی کم لگتا ہے, کبھی بات ہی نہیں کرتا تمیز سے, ہر وقت تانے. میں نے کہا دیکھ اللہ کے لیے رشتہ داری جوڑنا ہے. کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے نہیں, بھائی کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اللہ کے. میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں, اس کا رویہ تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا کیا طریقہ؟ میں نے کہا تیرے پاس پیسہ ہے نا, لفافے میں ہدیہ دے دیا کر کچھ پیسے ڈال کے بھائی کو. پہلی دفعہ تو بھائی بولے گا کیا میں بڑا ہوں, میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں. پہلی دفعہ تو یہ بولے گا, چھوٹا ہو کے دھونس جماتا ہے ہیں, لا چل دے. کیا خیال ہے؟ پیسہ ایسی چیز ہے بے غیرتی میں بھی اچھا لگتا ہے آدمی. جیسے ایک آدمی کا رشتہ آیا نا, تو لڑکی کے ابا نے کہا کہ دیکھو میری بیٹی کا رشتہ ہے تمہارے لیے, لیکن گھر داماد بننا پڑے گا. گھر داماد تو سمجھتے ہیں نا. اس نے کہا گھر داماد, یہ بے غیرتی, سسرال کے ٹکڑوں پر پلوں, سسرال کا کھاؤں, قبول ہے. جب آخر میں سوچا نا بے غیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے ہیں اس میں. کیا خیال ہے بھائی؟ بے غیرتی تو ہے لیکن مزے کتنے سے آتے ہیں یار. چلو قبول ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی, میں نے اس کو بولا اپنے بھائی کو لفافے میں کچھ پیسے ڈال کے دیا کر ہدیے کے طور پر, چپکے سے, پبلک کے سامنے نہیں کہ ذلیل کرنے کے لیے اس کو, کچھ چپکے سے کیا پکڑا دیا اگر بھائی کو, کیونکہ بھائی تھوڑا سا وکھری ٹائپ کا ہے نا. نارمل بھائی ہوتا تو پھر تو کوئی اتنی شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا چپکے سے پیسے پکڑا دیا کر,
شروع میں تو وہ کہے گا کیا مجھے غلام بنانا چاہتا ہے، یوں کرتا ہے، ایسے میں تیرے ٹکڑے پہ پلتا ہوں کیا؟ میں نے کہا لیکن رکھے گا ضرور، دیکھنا، اور کبھی تانا نہیں دینا اس کو، کبھی دھونس نہیں جمانا، ورنہ رشتہ داری ٹوٹے گی اس سے۔ کہہ رہے بھائی میں نے یہ کام کرنا شروع کیا، ایسے لگتا تھا جیسے جلتی ہوئی آگ پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو دولت ہے نا، یہ رشتے توڑنے کے لیے سب سے بڑی ایلفی ہے، سب سے مضبوط، بولو ایلفی۔ اس سے جتنا رشتہ جڑتا، دیکھو ماں باپ کے 3 بیٹے ہوں، 2 چرس پیتے ہوں، ایک چرس پیتا ہو اور دونوں تہجد گزار ہوں، لیکن جو چرس پیتا ہے وہ ابا کو پیسے دیتا ہے، اماں کو بھی ابا کو بھی، اور جو تہجد گزار ہیں وہ پیسے نہیں دیتے، تو ماں باپ کو محبت کس سے ہوگی؟ چرسی سے۔ ایک آدمی اپنے 3 بیٹوں کا تعارف کروا رہا تھا، کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، ان سے ملیے یہ انجینئر ہے، ان سے ملیے یہ چور ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھی اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے، کما کے گھر میں صرف یہی لے کر آتا ہے۔ تو بھائی پیسہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو جوڑ۔ تبھی تو اللہ نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تمہیں۔ اللہ بھی پیسہ خرچ کیے بغیر اپنی محبت کو نہیں مانتا، تبھی تو زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ان سب میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ روکھڑا۔ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو مانوں گا میں۔ تو اپنے رشتہ داروں کو کیا کرو میرے بھائی، بہنوں پہ، بھائیوں پہ پیسہ خرچ کیا کرو، دیا کرو، ان کو ہدیے کے نام پہ دیا کرو۔ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو غریب بہن بھائی کو، لیکن اس میں نیت زکوٰۃ کی ہو، اوپر لیبل کیا لگاؤ؟ ہدیے کا۔ علماء سے پوچھ لیں آپ کہ اگر نیت دل میں زکوٰۃ کی ہے، اوپر سے ہدیہ کہہ دو تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہماری خواتین کو کہا جاتا ہے پردہ کرو، انہوں نے کہا وہ بھائی کیا یہ اسلام، وہی اٹک والا ماحول یہاں پیدا کر دیں ہم؟ مجھے پتا چلے یہاں اٹک کے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے؟ ہاں، تو جلساں والی زبان ہے یا کوئی اور ہے؟ جلساں چلنے کو کیا بولتے ہیں؟ جلساں۔ ٹر ونجے کسے کہتے ہیں؟ ٹر، وہ بھی اسی میں ٹر، جب اسپیڈ سے نکالنا ہوں تو ٹر۔ اچھا ہے، اچھا میرے بھائی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو علم ان کے پاس تھا اس کی بیس پہ تکبر ہے بھائی۔ تو آج عورت پردہ نہیں کرتی، کیوں بھائی، کیوں کروں میں؟ مرد نہ داڑھی رکھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ رمضان کے روزے، بہت ساری چیزیں۔ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم ان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جلدی سے وہ آیت جو اصل میں لے کے چلا تھا اس کو مکمل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہمارے نیک بندے آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں میں غور کر کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ بیکار کا مطلب بس انٹرٹینمنٹ کے لیے، عیاشی کے لیے تھوڑی ہم دنیا میں آئے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں پھر پیدا کیوں کیا ہے، پیدا کیوں کیا ہے؟ تو وہ قرآن میں غور کرتے ہیں، انہیں اس کا جواب مل جاتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ یوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ میری فرما برداری کریں۔ اسی بات کو اللہ نے تیسری جگہ کسی اور انداز سے فرمایا هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بن کے آتا ہے یا ناشکرا بن کے آتا ہے۔
ایک جگہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا ہم نے اس لیے انسان کو پیدا کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرا فرما بردار بنتا ہے یا نہیں بنتا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا. اس سے پتہ چلا تینوں چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں جن کو تین مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.